ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں کہ بنو اسد کا ایک شخص کود کر آیا اور نعوذ باللہ اس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر آپ کے جسم پر خنجر کا ایک نہایت کاری وار کیا، جو آپ کے نرم گوشت میں پیوست ہو گیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ تعالی۔ اور اللہ کی حضور تو آپ کی توجہ آپ کو اپنے بابا سے ملی تھی۔ اس خاندان کی معرفت الہیہ کون نہیں جانتا کہ اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر، سوائے ایک علیم و خبیر کے انہیں کسی کی خبر نہ ہوتی تھی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کافی زخمی ہو گئے۔ آپ کئی مہینے بیمار رہے اور کئی ماہ بیمار رہنے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ دوبارہ مسجد مبارک میں تشریف لائے اور ممبر شریف پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے عراق والو، تمہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمارے بارے میں اللہ کا خوف کیا کرو کہ ہم تمہارے حاکم ہیں۔ اور دوسرا جملہ سنیے گا، بڑا دردناک جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم تمہارے مہمان بھی ہیں۔ یہ جملہ حضرت امام حسن کا ان عراقیوں کے دل کو چھوا، انہوں نے نگاہیں جھکائیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ نے قرآن کریم برہان رحیم کی یہ آیت کریمہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی آیت تطہیر کی تلاوت کی کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں پاک و صاف کر دے، اور اللہ نے نبی کے گھر والوں کو خوب پاک اور صاف ستھرا کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، جب حضرت امام حسن مجتبیٰ اس آیت کو پڑھ رہے تھے تو بار بار آپ کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی سامنے دیکھتے اور بار بار یہی جملہ دہراتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل کی، تمہیں ہمارے حق میں ڈرنا چاہیے، ہم تمہارے مہمان ہیں۔ یہ کہتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ کی آنکھ مبارک ڈبڈبا گئی۔ آپ کی آنکھ مبارک میں جب آنسو دیکھے تو پوری مسجد رونے لگی، لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ آپ آیت تطہیر پڑھتے پڑھتے ممبر شریف سے نیچے اتر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آپ نے غور کیا کہ یہ خانوادہ مصطفیٰ اتنا عظیم ہے کہ ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک میں خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور خود امام حسن مجتبیٰ نے اپنے لیے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور ہر قسم کا شک دور کر دیا۔ اب وہ لوگ سوچیں کہ جو کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں اہل بیت شامل نہیں، کتنے ظلم کی بات ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہیں، ایک شامی شخص آپ کے پاس آیا تو حضرت امام حسن سرکار نے آپ نے اسے کچھ فرمایا، اس نے آپ سے کوئی بات چیت کی تو آپ نے جواباً اسے ارشاد فرمایا، کیا تم نے سورہ احزاب کی آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر تمہیں ہماری سمجھ نہیں آئی؟ اب وہ بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا حضور اس آیت میں کیا آپ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کہ جن کو اللہ نے طہارت بخشی ہے وہ ہم ہی تو لوگ ہیں، وہ ہم ہی ہیں۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے یہ فرمایا تو وہ عراقی یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بڑے لطف و کرم والا ہے، بڑے علم والا اور پوری خبر والا ہے، اور اس پاک پروردگار نے آپ پر خاص لطف فرمایا اور اس کے علم میں ہے کہ اس کے لطف و کرم کے اصل حقدار آپ ہیں، اور اس نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی اور یہ فضیلت آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اس کی اس بات کو سن کر مسکرا دیے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ امام حسن مجتبیٰ
وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار ارشادات موجود ہیں، ان کی فضیلت میں، ان کی عظمت میں، ان کی شان میں، جس کو اس آیت کریمہ میں کہ جس میں امام حسن نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ ہم اس آیت کا مصداق ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد اور ان واقعات کو سننے کے بعد ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی اور اپنے حبیب کی آل کی محبت کو ہمیشہ قائم و دائم